SEER Foundation for the Blind. You are watching the Braille Proficiency course from the platform of SEER Foundation for the Blind. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید رکھتا ہوں آپ سب بالکل باخیر و عافیت ہوں گے۔ اس ویک کی ہم آج اس ویک کی پہلی کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا جو سیٹرڈے والے دن پریزنٹیشن کا سلسلہ چل رہا تھا، تو اس میں ہماری جو رومن کاؤنٹنگ اور جو ٹیبل کی پریزنٹیشن تھی، وہ ہم نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی پرسن سے وہ لے سکتے ہیں، کسی بھی 2 پرسن سے یا 3 سے، اس حوالے سے۔ تو آج ہم اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے پریزنٹیشن سے آغاز کرتے ہیں۔ تو مس زوبیہ، آپ نے 1 سے لے کر 100 تک جو ہے وہ پریزنٹیشن دینی ہے رومن کاؤنٹنگ پہ۔ سو آپ سٹارٹ کریں۔ جی السلام علیکم۔ رومن کاؤنٹنگ اس کا میتھڈ یہ ہے کہ ہم نے اس کو لیٹر سائن کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے، اور نومیرک سائن کے ساتھ۔ میتھ میں رومن کاؤنٹنگ کو نومیرک سائن 3 4 5 6 کے ساتھ استعمال نہیں کیا جاتا، اس کے لیے لیٹر سائن استعمال کرتے ہیں ہم۔ تو سب سے پہلے لیٹر سائن 5 6، اور اس کے ساتھ ہم 1 کے لیے لکھیں گے رومن میں 1 2 4، اور ساتھ ہم اس کو فل اسٹاپ سائن لگائیں گے۔ پہلے نمبر سائن 2 4 1، اور ساتھ مطلب فل اسٹاپ کا سائن لگائیں گے، تو اس طرح 1 لکھا جائے گا۔ تو اس کو میں اگین ریپیٹ نہیں کروں گی، ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ لیٹر سائن ڈاٹ 2 4 اور فل اسٹاپ 1، پھر لیٹر سائن ڈبل آئی 2، لیٹر سائن ٹرپل آئی 3، لیٹر سائن آئی وی 4، لیٹر سائن وی 5، دین لیٹر سائن وی آئی 6، لیٹر سائن وی ڈبل آئی 7، لیٹر سائن وی ٹرپل آئی 8، لیٹر سائن آئی ایکس 9، لیٹر سائن ایکس 10۔ یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اس کے بعد ایکس والی لائن سٹارٹ ہو گئی ہے، سو ایکس آئی ایکس ڈبل آئی ایکس ٹرپل آئی 13، ایکس آئی وی 14، ایکس وی 15، ایکس وی آئی 16، ایکس وی ڈبل آئی 7، ایکس وی ٹرپل آئی 18، اور ایکس آئی ایکس 19، اور ڈبل ایکس استعمال کریں گے تو ہم 20 لکھیں گے۔ اس کے بعد اسی طرح ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو اس کے بعد جیسے اگر ہم نے لکھنا ہے 29، تو اس کے لیے ہم لکھیں گے ڈبل ایکس آئی ایکس، یہ 29 ہوگا، اور اس کے بعد ٹرپل ایکس کا سائن ہوگا تو یہ 30 ہوگا۔ اسی طرح آگے بڑھیں گے۔ اب ٹرپل ایکس کے ساتھ یوز کرنا ہے تو ٹرپل ایکس آئی، ٹرپل ایکس ڈبل آئی، ٹرپل ایکس ٹرپل آئی، اور اگر اس کو جائیں گے ہم 39 پہ، تو اس کو ٹرپل ایکس آئی ایکس، یہ 39 ہوگا، اور 40 کے لیے ایل ایکس 40 ہوگا۔ پھر اسی طرح کنٹینیو کرتے ہوئے ایکس ایل آئی چلیں گے تو 41، اسی طرح 49 کے لیے ایل ایکس آئی ایکس، یہ 49 ہوگا، اور 50 کے لیے ایل۔ پھر اس کے بعد ایل سے سٹارٹ کریں گے، ایل ڈبل آئی، ایل آئی، ایل ڈبل آئی، ایل ٹرپل آئی، اور 40 اسی طرح جیسے اگر ہم نے 59 لکھنا ہے تو پھر ایل آئی ایکس ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد 60 کے لیے ایل ایکس، اور اس کے بعد ایل ڈبل ایکس 70 کے لیے، ایل ٹرپل ایکس 80 کے لیے۔ اگر ہم نے 90 لکھنا ہے تو اس کے لیے ہم ایکس سی لکھیں گے 90، اور اسی طرح ایکس سی آئی، ایکس سی ڈبل آئی، ایکس سی ٹرپل آئی، اور اگر ہم نے 99 لکھنا ہے تو ایکس سی آئی ایکس لکھیں گے 99، اور 100 کے لیے ہم سی لکھیں گے۔ تھینک یو۔
اوکے زبیہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم نے لکھنا ہے 86 تو اس کو کیسے لکھیں گے؟ 80 کے لیے ہم لکھیں گے جی 86 میں نے پوچھا ہے. ہیلو. جی زبیہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آ گئی. سر 80 کے لیے ہم لکھیں گے L XXX 80 کے لیے. میں نے پوچھا ہے 86 ہم کیسے لکھیں ہیلو. گے؟ 86 جی 86. 86 سر LXXX اور VI. اوکے تھینک یو. جی مس اوکے تھینک یو زوبیہ. جی مس زینب آپ اقرا نزاکت کو ایکسیس دے دیجئے اور یہ کنٹینیو کریں گی 100 سے 1000 تک، اور اس کے علاوہ یہ ٹیبل کے بارے میں بھی ہمیں پریزنٹیشن دیں گی. اوکے سر give me a second. جی اقرا نزاکت جو ہے وہ 100 سے 1000 اور 1000 تک جو ہے رومن کاؤنٹنگ ایکسپلین کریں گی ہمیں، اور ٹیبل رائٹنگ جو ہم نے سکھائی تھی اس کے اوپر بھی یہ بات کریں گی. جی اقرا آپ کو ایکسیس دے دیا ہے. جی سر اقرا نزاکت کو ایکسیس دے دیا میں نے. جی اقرا آپ کنٹینیو کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. آپ نے شاید سنا نہیں ہے، میں نے کہا ہے کہ آپ نے ہمیں ایکسپلین کرنا ہے رومن کاؤنٹنگ کو 100 سے 1000 تک، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ٹیبل رائٹنگ کو بھی ایکسپلین کرنا ہے کہ ہم ٹیبل کیسے لکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے گا کون آیا؟ زینب حافظ عمر تو نہیں آیا؟ سر جاتے. اوکے جی آپ کنٹینیو کیجئے اقرا. جی سر. اوکے تھینک یو. سر اگر ہم نے 101 لکھنا ہو تو اس کے لیے ہم CI لکھیں گے. اسی طرح سے اگر ہم نے 109 لکھنا ہے تو CIX لکھیں گے، اور اس کے بعد 110 کے لیے CX لکھ دیں گے. اسی طرح سے ہم اس کو 199 تک لے کے جائیں گے، اور اگر ہم نے 200 لکھنا ہے تو ہم CX لکھیں گے. اسی طرح سے CX II CX III اس طرح سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اور اگر ہم نے 300 لکھنا ہے تو ہم CXX لکھیں گے. اور اسی طرح اگر ہم نے 400 لکھنا ہے تو ہم CXXX لکھیں گے. اس کے بعد اسی طرح سے باقی کی کاؤنٹنگ اس طرح لکھیں گے، اور 400 لکھنے کے لیے ہم DC لکھیں گے لیٹر سائن کے ساتھ، لیٹر سائن DC کوسچن مارک اس طرح فل سٹاپ. اس کے بعد اگر ہم نے 500 لکھنا ہے تو ہم D لکھیں گے، لیٹر سائن D فل سٹاپ. اور اسی طرح سے اگر ہم نے 600 لکھنا ہے جی کنٹینیو کیجئے. جی مس اقرا کنٹینیو کیجئے آپ. سر اگر ہم نے 600 لکھنا ہے تو اس کے لیے ہم DC لکھیں گے، اور اسی طرح سے اپنی کاؤنٹنگ کو کمپلیٹ کر کے 700 پہ جب ہم لے کے آئیں گے تو اس کو
ڈی ڈبل سی کے ساتھ لکھیں گے. دین 800 کے لیے ڈی ٹریپل سی، اور اگر ہم نے 900 لکھنا ہے تو ہم سی ایم لکھیں گے، اور لاسٹ میں ہم اگر 1000 لکھنا ہے تو اس کو ہم ایم کے ساتھ لکھیں گے، لیٹر سائن ایم فل اسٹاپ. اوکے، ٹیبل کے بارے میں بتائیے گا. ٹیبل اگر ہم نے کوئی سا بھی ٹیبل لکھنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نومیرک سائن، دین جیسے اگر ہم 2 کا ٹیبل لکھ رہے ہیں نومیرک سائن وداؤٹ اسپیس 2 اسپیس دیں گے، ملٹیپلائی کا سائن دیں گے وداؤٹ اسپیس نومیرک سائن 1 اسپیس از اکولس 2 کا سائن دیں گے اور وداؤٹ اسپیس نومیرک سائن کے ساتھ 2 لکھ دیں گے. اسی طرح نیکسٹ لائن پہ ہم لکھیں گے نومیرک سائن کے ساتھ 2 اسپیس ملٹیپلیکیشن سائن وداؤٹ اسپیس نومیرک سائن 2 اسپیس از اکولس ٹو وداؤٹ اسپیس نومیرک سائن 4. اوکے، تھینک تو یو. یہ از اکول ٹو کے مجھے سائن ڈاٹس بتا دیجیے. از اکول ٹو کے ڈاٹ 5 6 ایک سیل میں، نیکسٹ سیل میں وداؤٹ اسپیس 2 3 5 6. اوکے، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے اگر 300 رومن میں لکھنا ہے تو کیسے لکھیں گے؟ 300 اگر ہم نے 300 لکھنا ہے تو سی ڈبل ایکس. اوکے، تھینک یو سو مچ. بس اس کو مزید تھوڑا جو کاؤنٹنگ ہے، خاص طور پہ رومن کاؤنٹنگ 100 سے آن ورڈ 1000، اس کو آپ مزید پڑھ لیجئے گا، تو تاکہ آپ کی جب آپ پڑھیں گی تو آپ کو لگے گا، آپ کو جب پتہ چلے گا کہ آپ کو کہ اس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے اور کون کون سی آپ نے اگر مسٹیکس کی ہیں تو کون سی کی ہیں. ٹھیک ہے؟ جی سر. اوکے، تھینک یو سو مچ. سر مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا، ایک چیز ویریفائی کرنی ہے. جی. Full speech. Battery level high. Battery 67%. Space. Duck other audio. Space. جی اسٹوڈنٹس، Speech on ابھی demand. ہماری یہ پریزنٹیشن جو رومن کاؤنٹنگ اور ٹیبل کے بارے میں تھی. ٹیبل کی پریزنٹیشن اس وجہ سے پوری نہیں لی، پروسیجر ایک جیسا ہی ہوتا ہے، سو جو ہے اس وجہ سے میں نے ان شارٹ جو ہے وہ ٹیبل کے بارے میں پریزنٹیشن دی ہے، تاکہ ہم اگلا جو ہمارا آج کا لیکچر ہے اس کا بھی آغاز کر سکیں. جی مس زینب. جی تھینک یو سو مچ سر، کام ہو گیا، آپ اسٹارٹ کروائیں. اوکے جی اسٹوڈنٹس، پریزنٹیشنز کے بعد ہم آج کے لیکچر کا آغاز کریں گے، اور فیصل ہم آپ کو ٹاپک دیں گے انشاءاللہ آج، اور کل آپ کی پریزنٹیشن ہوگی کیونکہ آپ کی پریزنٹیشن نہیں ہوئی ہے، تو ہم آپ کو انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ ٹاپک دے دیں. اوور ٹو مس رابعہ آج کے لیکچر کے لیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہمارے پاس آج کا لیکچر ہے اردو سے ریلیٹڈ. ہم نے اردو میں ابتدائی مخففات کو مکمل کر لیا تھا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے آخری مخففات. اچھا، ابتدائی مخففات میں ہم نے پڑھا تھا نقطہ 5، نقطہ 4 5 6 سے بننے والے مخففات. یہ استعمال ہوتے تھے سب کے، درمیانے اور لاح کے. لفظ کے جو سٹارٹ میں استعمال ہوتے ہیں انہیں سابقے کہتے ہیں، اور جو درمیان میں استعمال ہوتے ہیں انہیں درمیانے کہتے ہیں، اور لاح کے جو ورڈ کے اینڈ پہ یوز ہوتے ہیں. تو یہ ہم آج آخری مخففات کا آغاز کرتے ہیں. آخری مخففات میں ایسے ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی ورڈ کے سینٹر میں اور آخر میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ سٹارٹ میں یعنی سابقے کے طور پہ انہیں استعمال نہیں کیا جاتا. تو نقطہ 4 6 سے بننے والے مخففات.
تعارف اردو بریل میں آخری مخففات. لائٹ گئی ہوئی اندھیرے میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. اچھا، آخری مخففات وضع کرنے اور استعمال کرنے کے لیے نقطہ 4 کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی وہ لفظ جس کی جو کنسٹرکشن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس میں اس لفظ کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس سے پہلے ہم نقطہ 4 کا استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر لفظ ہے بادشاہ یا اسلام آباد. جیسے اب بادشاہ ہے تو بادشاہ کے لیے ہم دال کا کنسٹرکشن 4 دال کا کنسٹرکشن استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ بادشاہ میں بے الف دال لفظ کے شروع میں آ رہا ہے. لیکن اسلام آباد میں ہم 4 دال کا کنسٹرکشن استعمال کریں گے، کیونکہ اسلام الف سین کی کنسٹرکشن، لام الف لا کی کنسٹرکشن، میم وداؤٹ اسپیس ہی آگے کنٹینیو کریں گے، الف مد دا 4 دال اسلام آباد. ٹھیک ہے، تو ان کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے 4 تے پرست. اس سے بت پرستی وغیرہ جیسے الفاظ میں استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے ظہور اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا. تو جب ہم بت پرستی لکھیں گے تو بے تے لکھیں گے، اس کے بعد وداؤٹ اسپیس 4 تے پرست. اس کے بعد ہمارے پاس ہے 4 دال بعد. بعد جیسے میں نے اسلام آباد کی مثال دی تھی، اس کے علاوہ ہم خیر باد، برباد جیسے الفاظ میں ہم استعمال کر سکتے ہیں. جیسے ہم اسلام آباد کی سیر کرنے جائیں گے، تو جب ہم اسلام آباد لکھیں گے تو سیم پروسیجر سے لکھیں گے جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا تھا، الف سین لام الف لا، اس کے بعد میم الف مدہ 4 دال بعد. خیر بعد جب ہم لکھیں گے تو خے چھوٹی ہے رے اور 4 دال خیر بعد. اس کے علاوہ ان کنسٹرکشن کو ہم ایک مکمل ورڈ کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے، ہم ان کو صرف جز لفظ کے طور پہ ہی استعمال کر سکتے ہیں 2 طرفہ فاصلے کے ساتھ. جیسے اگر ہم نے بت پرستی لکھنا ہے تو ہم ایسا نہیں کریں گے کہ بت ہم ایک خانے میں لکھیں گے، مطلب بیتے ہم نے 2 سیل میں لکھا، اس کے بعد پیش دی اور اس کے بعد پرستی اگلے سیل میں لکھا. ایسا نہیں کریں گے، بلکہ بت کے ساتھ ہی پرستی لکھا جائے گا. اسی طریقے سے خیر بات لکھنا ہے تو خیر کے ساتھ ہی 4 دال لکھا جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے 4 رے گیر. لفظ کے آخر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور لفظ کے درمیان میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. جیسے عالمگیر، راہگیر جیسے الفاظ میں استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے عالمگیر لکھیں گے، عین الف آ لکھیں گے، عین الف لام میم عالم، بغیر خانہ خالی چھوڑے ہم لکھیں گے 4 رے گیر. یہاں پہ دیکھیں گیر گاف یہ رے ہوتا ہے نا، تو پہلے ہم جو لفظ تھا اس کا پہلا ورڈ استعمال کرتے رہے کنسٹرکشن میں، لیکن اب ہم اس لفظ کا آخری حرف استعمال کر رہے ہیں. جیسے 4 رے گیر راہ گیر میں ہم نے 4 جب گیر لکھا تو 4 رے لکھا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس 4 زے انگیز. انگیز کا بھی آخری حرف
کنٹرکشن کے طور پہ استعمال ہوا ہے، صرف لاحقے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی لفظ کے آخر میں. جیسے نیز درمیان میں بھی ضرورت کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ حیرت انگیز طور پر بچ گیا. جب ہم نے حیرت انگیز لکھنا ہے تو ہم لکھیں گے بڑا ہے یہ رے تے حیرت، اس کے بعد بغیر خانہ خالی چھوڑے ہم لکھیں گے انگیز، 4 6 زے انگیز. نیکسٹ ہے ہمارے پاس چار چھ شین اندیش. آخر اور درمیان دونوں میں استعمال کیا جاتا ہے لفظ کے. جیسے دور اندیشی اچھی عادت نہیں. جب ہم دور اندیشی لکھیں گے تو ہم دال واو رے بغیر خانہ خالی چھوڑے شین اور چھوٹی ہے دور اندیشی، اس کے بعد اپنا مطلوبہ فکرہ کنٹینیو کریں گے خانہ خالی چھوڑنے کے بعد. نیکسٹ ہے ہمارے پاس 4 6 گاف نیل نون یہ لام گاف. کسی بھی لفظ میں نون یہ لام گاف آ جائے تو اس کے لیے 4 6 گاف کی کنٹرکشن استعمال کی جائے گی. یہ بھی لفظ کے درمیان اور آخر دونوں میں استعمال کی جا سکتی ہے. جیسے کریں گے، کرنے لگا، کرنے لگا، کرنے لگی، کرنے لگیں وغیرہ. جب ہم نے کرنے لگے لکھنا ہے تو ہم لکھیں گے قاف رے، اس کے بعد کر ہو گیا، اس کے بعد نون یہ لام گاف. نون یہ لام گاف کے لیے ہم لکھیں گے 4 6 گاف لکھیں گے اور آگے بڑھیے لکھیں گے تو یہ کرنے لگا، کرنے لگے ہو جائے گا. اس کے بعد کرنے لگا قاف رے کر، نون یہ لام گاف کے لیے 4 6 گاف اور الف کرنے لگا وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے جیسے وہ سوچنے لگا. جب ہم لکھیں گے وہ ایک سیل میں، اگلے ایک سیل میں لکھنے کے بعد ہم ایک خانہ خالی چھوڑیں گے، اس کے بعد سوچنے لگا، یہ سارا ہم وداؤٹ اسپیس ہی لکھیں گے. سین واؤ چے سوچ نے لگا، نون یہ لام گاف کے لیے ہم 4 6 گاف اور الف لکھیں گے سوچنے لگا. اس کے بعد ہے 4 6 ہے 4 6 نون ترین، تیرے یہ نون ترین کے لیے 4 6 نون کا استعمال کیا جائے گا. جیسے قابل ترین، بہترین، بدترین. قابل ترین جب ہم لکھیں گے تو نقطہ 4 5 6 قابل اور بلا فاصلہ نقطہ 4 6 نون قابل ترین. اس کے علاوہ بدترین لکھیں گے تو بے دال بد، آگے ترین لکھیں گے تو 4 6 نون بدترین. اسی طریقے سے بہترین لکھیں گے تو بے ہے، یہاں پہ چھوٹا ہے استعمال ہوگا. اس کے بعد بغیر خانہ خالی چھوڑے 4 6 نون بہترین. نیکسٹ ہے ہمارے پاس 4 6 چھوٹا ہے 1 2 5 والا گاہ. جیسے گزر گاہ 4 5 6 گاف گزر،
اس کے بعد بغیر خانہ خالی چھوڑے 4 6 اور ہے لکھیں گے، گزرگاہ ہوگا، راہ رہائش گاہ، رے ہے لکھیں گے، الف حمزہ کی کنٹریکشن، شین رہائش، 4 6 ہے رہائش گاہ، آرام گاہ، الف مدار رے الف میم آرام، بغیر خانہ خالی چھوڑے 4 6 ہے گاہ آرام گاہ۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہو چکا ہے۔ جی سر نیم کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں تو۔ سر کنٹینیو کیجیے۔ سر نیم آئی تھنک سو سر کو آواز نہیں آ رہی ہے، سر لیفٹ کر گئے ہیں تو جی بچوں، تو جیسا کہ آپ نے 4 6 اور گاف کا دیکھا کہ نون یہ لام کا میڈم نے آپ کو جیسے اس کی مثالیں دی کرنے لگا یا سوچنے لگا، تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو 2 الگ الگ سے ورڈز ہیں، لیکن بریل میں ہم اسپیس کور کرنے کے لیے، ان کو شارٹ کرنے کے لیے کنٹریکشن کا استعمال کرتے ہوئے پھر یہ والا کنٹریکشن ہم استعمال کریں گے۔ جیسے اب لفظ ہے سوچنے لگا تو الگ الگ لکھیں گے تو کافی زیادہ اسپیس کور کر لے گا، تو جب ہم کنٹریکشن لکھیں گے تو اس طرح سے ہم اپنی اسپیس کو بھی کور کریں گے اور اپنا ٹائم بھی ہمارا زیادہ نہیں لگے گا، تو اس لیے اس طرح کے کنٹریکشن ہم یوز کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ اس طرح سے کیوں یوز ہو رہا تھا۔ جی میں ٹھیک ایکسیس دے دیجئے، میرا خیال ہے اب ہم کوشچنز لے لیتے ہیں تھوڑے سے اور اس کے بعد پھر ہم اپنی کلاس۔ جی زینب۔ اسٹوڈینٹس ایسا ہے کہ آپ لوگ ہینڈ ریز کریں گے، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو 1 by 1 ایکسس دوں گی۔ سمرا مجھ سے اپنے ہینڈ ریز کیا۔ سر میرا کوشچن ہے، پہلے میں پوچھ جی جی جناب آپ پوچھیں۔ 4 6 رے کا کنٹریکشن پلیز ریپیٹ کر دیں۔ 4 6 رے گیر، گاف یہ رے گیر، جیسے راہ گیر راہ، عالمگیر جہانگیر، ٹھیک ہے۔ جہانگیر میں بھی 2 کنٹریکشن یوز ہو رہے ہیں جہاں کا، 4 5 6 جیم اور 4 6 رے۔ اوکے تھینک یو میم۔ سمرا آپ کے پاس ایکسس ہے، آپ اپنا کوشچن پوچھ سکتی ہیں، اور بھی آپ بھی۔ پہلے السلام سمرا۔ علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ میرا کوشچن ہے سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے اندیش کا کنٹریکشن بتایا گیا نا، تو اندیشہ جو ورڈ ہوتا ہے اس میں کیوں نہیں لکھا جائے گا اس طرح؟ کیونکہ اسٹارٹ میں میم نے کہا کہ اسٹارٹ میں نہیں ہوتا، تو اس کی نہیں وجہ نہیں، کیا ہو سکتی ہے؟ اسٹارٹ میں یہ اندیشہ میں اسٹارٹ میں یہ لفظ جیسا کہ اس کی ڈیفینیشن سے بتایا گیا ہے کہ یہ جو کنٹریکشن ہے جتنے بھی یہ شروع میں استعمال نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر بریل کا رول ہے نا، تو رول کے مطابق ہمیں ان کنٹریکشنز کو درمیان یا آخر میں استعمال کرنا ہے۔ تھوڑی سی ایڈیشن کروں گا، دیکھیں جیسے اس کی تعریف ہی یہی ہے کہ آخری مخففات یا آخری اختصارات، ٹھیک ہے۔ اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم ان کو آخر پہ یوز کریں گے یا پھر درمیان میں یوز کریں گے۔ آخری مخففات سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے۔ جو اندیشہ ورڈ ہے اس میں پھر نہیں یوز کریں گے ہم؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں، جہاں پہ بھی اندیشہ شروع میں اندیش آئے گا تو وہاں پہ ہم اس کو یوز نہیں کریں گے۔ جی اوکے ٹھیک۔ جی زوبیہ۔ جس میں میرا مائنڈ میں کوشچن یہ آ رہا ہے کہ جیسے ہم کنٹریکشنز پڑھتے آ رہے ہیں، الف سے یہ تو ہونا چاہیے کہ ہر سے ہوتا، یا اب کہیں پہ کوئی مسنگ ہے، کسی جگہ کوئی مسنگ ہوتا ہے الفابیٹ حرف، مطلب نا اب جیسے اس میں 4 6 ہے نا کافی مسنگ ہوتے ہیں، کہیں کسی میں کوئی مسنگ ہوتا ہے، کسی میں کوئی، کیوں یہ کیا چیز ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر فور ایگزامپل ہمارے مائنڈ میں آ جائے کہ اس سے یہ بن سکتا ہے، کیا ہے؟ میرے خیال سے دیکھیں سمجھ رہا ہوں میرا کوشچن۔ جی کنٹینیو کیجیے سر۔
دیکھیں بریل کمیٹی نے یہ اختصارات اور مخففات بنائے ہیں، تو ہم اس میں کوئی اپنے پاس سے تو ایڈیشن نہیں کر سکتے. جو بریل کمیٹی نے مختص کیے ہیں ہمیں انہی کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ کو لکھنے کے لیے تاکہ وہ اسپیس کو کم کور کیا جائے اور بلائنڈ پرسن لکھنے میں اور ریڈنگ کرنے میں ان کی آسانی پیدا کرنے کے لیے بریل کمیٹی نے یہ نشانات مقرر کیے ہیں. تو اس کا سچ کوئی مثال نہیں ہے، کوئی اگزامپل نہیں ہے، بس یہ کنسٹرکشن ہمیں ایسے ہی یاد کرنے ہیں. تو یہ جب ہم ان کو بار بار پڑھیں گے اور جب ہم ان کو یوز ٹو کریں گے، یعنی جب ہم ریڈنگ پر بھی آ جائیں گے، اپنا لکھا ہوا آپ خود ریڈ کریں گی تو آپ کو یہ ساتھ ساتھ یاد ہونا شروع ہو جائیں گے. اب 4-6 اور سین سے کوئی کنسٹرکشن نہیں ہے نا؟ نہیں، 4-6 سین سے کوئی کنٹریکشن نہیں ہے. آپ تعداد یاد رکھیں، ٹوٹلی 8 ہیں. تے، دال، رے، زے، شین، گاف، نون، چھوٹا ہے، بس. جی نیکسٹ کوشچن. شین اور گاف کے پلیز ریپیٹ کر دیں کانٹریکشن. 4-6 شین اندیش، دور اندیش، دور اندیشی. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ 4-6 گاف ہے. نون یہ لام گاف، نون یہ لام گاف، کرنے لگا، کرنے لگے، پینے لگا، کھانے لگا. جی نیکسٹ کوشچن. سونے لگا، رہنے لگا، جاگنے لگا، اس طرح کے اوور آل میں یوز ہو رہا ہے. جی نیکسٹ ہینڈ ریز ہے، کوشچن پوچھیے اپن. السلام علیکم. 4-6 اور زے کا بتا دیجیے. 4-6 انگیز، سحر انگیز. اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ نئی کلاس کے ساتھ ہم کل ملیں گے اللہ نے کے بعد. سیئر فاؤنڈیشن فار دا بلائنڈ نابینا افراد کی جدوجہد کا مرکز. بے شک انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. سورہ النجم آیت 39. ہم جدید مہارتیں سیکھ کر باعزت کاروبار و روزگار حاصل کر کے قوم کی معاشی بحالی کا حصہ بنیں گے. سیئر فاؤنڈیشن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.blindseer.org blindseer.org. ہم سے رابطہ قائم کرنے کے لیے contact@blindseer.org پر میل کیجیے یا پھر ہمارے واٹس ایپ نمبر 0370 530 7085 پر وائس یا ٹیکسٹ میسج سینڈ کیجیے.